इस पूरी कायनात में आग नहीं पानी है। छठ पूजा शुरू हो गई, गंगा यमुना की। मोहतरम नाजरीन एंड वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी वीवर्स बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे और हम सब की नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन माया नाज आलिम दीन, जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब है, उनकी तकरीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बेहतरीन तकरीर हज़रत ने की है, कौम को समझाया है, पब्लिक को समझाया है कि कैसे दुनिया वाले नबी की आमद से पहले तरह तरह के खुदाओं को मान रहे थे। कहीं बुतों को खुदा कह रहे थे, कहीं सूरज को खुदा कह रहे थे, कहीं चांद को खुदा कह रहे थे। कोई पानी की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा कर रहा था, कोई दरख्तों की पूजा कर रहा था, कोई जानवरों को पूज रहा था, कोई गाय बैल भैंस को पूज रहा था। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर अल्लाह के दीन को फैलाया, अल्लाह के दीन का डंका बजाया। जो कौम गुमराह हो चुकी थी, जो लोग, जो इंसान अल्लाह के दीन से हटकर बुतों को पूज रहे थे, आग को पूज रहे थे, पानी को पूज रहे थे, हवा को पूज रहे थे, दरख्तों को पूज रहे थे, चरिंदों परिंदों को पूज रहे थे, उन सब को अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और बताया कि वही खुदा है जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है। वो जिस्म व जिस्मानियत, शक्ल व सूरत से पाक व साफ़ है। उसी ने निज़ाम हस्ती को बनाया, उसी का निज़ाम दुनिया में चलता है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए बेहतरीन अंदाज से हज़रत ने दुनिया वालों को समझाया और दुनिया वालों को बताया और कौम मुस्लिम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और हक़ रास्ता दिखाने की कोशिश की है। और हमारे उलमा को, हमारी कौम जो भटक रही है, हमारी कौम जो अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रही है, उन लोगों को बड़े बेहतरीन तरीक़े से समझाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तकरीर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको राह रास्त पर कायम व दायम फ़रमाए। देखिए हज़रत ने कितनी बेहतरीन तकरीर की है, आप ख़ुद सुनें। देखिए हज़रत ने कितनी बेहतरीन तकरीर की है, आप ख़ुद सुनें। मुझे बुझा देता है, लिहाजा ताकतवर इस पूरी कायनात में आग नहीं पानी है। छठ पूजा शुरू हो गई, गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के तमब्बुज की इबादत की जाने लगी। दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के ज़माने तक हो रही थी। जिस वक्त उमर फारूक आजम की हुकूमत में दरियाए नील सूख गया और खूबसूरत लड़की को पूजा की शक्ल में भेंट चढ़ाया जा रहा था, खलीफा वक्त की मौजूदगी में वहां के गवर्नर ने देखा कि यहाँ खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम? कहा मैं ज़िबा कर रहा हूँ लड़की को। क्यों? कहा पूजा है, अगर नहीं करेंगे तो पानी ही नहीं आएगा। कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। पहले मैं पूछूंगा। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। हजरत उमर ने दरियाए नील को खत लिखा, दरियाए नील को। आज के प्राइम मिनिस्टर की बात कुत्ता भी नहीं मानता। उमर फारूक आजम दरियाए नील को खत लिख रहे हैं। खत का मजमून था, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसल्लाह युजरिक। दरिया अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मेरी दुआ है कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चालू होता है, आज तक कभी दोबारा सूखा नहीं है। इंसान समंदर की पूजा कर रहा। 1642 ईस्वी न्यूटन, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आया, शटल स्पेस लॉन्च किए गए और ये पता लगाया गया कि बारिश कैसे होती है।
साइंसदानों ने ये कहा कि सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पर बैठाता है, समंदर हरारते शम्स की बुनियाद पर समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तब बड़े बड़े लोगों ने, अब साइंसदानों ने कहा नो नो नो, वी आर टोटली रॉन्ग, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, जिसकी वजह से बारिश होती है, भाप बना के सूरज उड़ाता है, सबको छोड़ के सूरज की पूजा, सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। साइंसदानों ने विकिपीडिया पर लिखा सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत, 3,33,000 गुना। और ये धरती सिर्फ सीतामढ़ी नहीं समझिएगा, दो किस्म है, क़ारात मुहीक़ात। क़ारात 7 है और मुहीक़ात भी 7 है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इसी तरीके से 7 बहरे आज़म भी है। और ऐसी ऐसी धरती 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है। फिर से सुने, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत, 13 लाख धरती सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इसलिए अवर सोलार सिस्टम, साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में 146 चांद है। इसलिए जब हम लोग अशरफिया में मंतिक पढ़ रहे थे तो चांद को जुज़ी शुमार नहीं किया गया, कुल्लियात से शुमार किया गया है। जो नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना ना करे उसे कुल्ली कहा जाता है। चांद जुज़ी नहीं है, कई चांद है। और साइंसदानों ने बताया 146 चांद है, एक बड़ा स्टार है, 8 प्लेनेट है, लेकिन सबका इत्तेफाक है, ऑक्सफोर्ड का भी, कैम्ब्रिज का भी, कोपरनिकस का भी, टेको ब्राही का भी, गैलीलियो का भी, आइंस्टाइन का भी, जेएनयू का भी, जेएमयू का भी, एमयू का भी, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर और दकातेरा का कहना है सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी में सूरज है। मगर कुर्बान जाइए, दफा दखले मुकद्दर के तहत कुफ्र पर मशीयत को जला लाता रब्बे कदीर 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और हमारे नबी ने मकामे सहबा में अली की नमाज की खातिर उसी पावरफुल सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था जॉनी यस पापा वालों का, ये जवाब था सीबीएसई वालों का, ये जवाब था दुनिया के तमाम साइंसदानों का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। हाय 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 हाय। देखिए हजरत ने कितनी So let's go say ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम सीतामढ़ी टू पटना। आज से 5000 साल पहले कोई रास्ता नहीं था ना, इंसान पूछ पूछ के जाता होगा। और अगर सामने से कोई आ रहा हो, भाई 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 कहाँ जा रहे हैं, बोले पटना, बोले रॉन्ग साइड, आप यहाँ से राइट ले लीजिए। इसी तरह लोग जाते थे ना। लेकिन इस वक्त हाईवे बन चुका है। हाईवे बनने के बाद कोई अपाची, फॉर्च्यूनर, एक्टिवा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी खेत से लेकर के जाए, ही इज नॉट जीनियस, ही इज इडियट, ही इज बुलशिट, ही इज नॉनसेंस। और ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम से पहले जिसको जो मन में आता था अक्ल की बुनियाद पर पूजा करता था। इस्लाम सिराते मुस्तकीम का नाम है। अक्ल को जिसने IH इस्लामिक हाईवे दिया, जी जी, अक्ल को जिसने इस्लामिक हाईवे दिया,
وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسلامک ہائی وے کے بعد اگر کوئی کتا بلی چھچھندر کی پوجا کر رہا ہے ہی از ایڈیٹ، وہ عقل مند نہیں، بیوقوف ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے کافروں کو بیوقوف کہا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، ڈبل بیوقوف، ایک ہے جاہل ایک ہے جہل مرکب، ڈبل جاہل۔ ایک تو بیوقوف ہے کہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، دوسرا ڈبل بیوقوف کہ پتہ بھی نہیں اس کو کہ یہ سورج معبود نہیں ہے، ڈبل بیوقوف۔ عقل مند کس کو کہا؟ مومن کو، عقل مند مومن کو کہا، کیونکہ بن دیکھے اپنے رب کو ایک مانتا ہے، بن دیکھے اپنے رب کو ایک مانتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے۔ اب ذرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی کیفیت کو ذرا دیکھیں، چونکہ دنیا نے یہ کہا، سائنسدانوں نے یہ کہا کہ دنیا ایک سنگولریٹی سے بنی اور ریٹرن سنگولریٹی پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ میرا دعویٰ ہے وہ سنگولریٹی نور مصطفیٰ ہے، دوسری دنیا اسی نور سے شروع ہوئی ہے، اسی نور پہ ختم ہو جائے گی، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں اس بات۔ دنیا اسی نور سے بنی ہے اور اسی نور پہ ختم ہو جائے گی۔ جبھی تو ہمارے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا العاقب وانا الحاشر، عاقب بھی میں ہوں اور حاشر بھی میں ہوں۔ اور سائنسدانوں نے ایک اور بات لکھی ہے، اسٹارٹنگ وتھ این ادر بگ بینگ، قیامت کے بعد پوری دنیا ایک نئی دنیا کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس نئی دنیا کو وہ تو کچھ نام نہ دے سکے، ہم اس نئی دنیا کو حشر اور جنت اور جہنم نام دیں گے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ اس دنیا سے وہ لوگ جاہل ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ دنیا کو بنانے کے تعلق سے اس نے کہا کہ سنگولریٹی سے بنی، اور کتنے سال پہلے بنی؟ یہ کالج والے یہاں بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہوگا، 13.8 بلین ایئرس ایگو۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں۔ 13.8 بلین۔ اسلام کتنا بولتا ہے پتا ہے؟ One day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel, "Oh Jibreel, what is your age?" جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ reply, I don't know what is my age یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے۔ ہاں، ایک تارا، اور زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے۔ ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 70,000 کو 72,000 سے انٹو کرے تو کیلکولیٹر کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ جتنا ریزلٹ آئے دنیا کی ویلیڈیٹی وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور وہ ڈاٹ، وہ ستارہ کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ ہم پیدا ہوتے، نبی کی پیدائش رحمت للعالمین ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں گئے، کتنے گرام کا ہوتا آدمی پتا آپ کو؟ 50 گرام، بڑھنا شروع کرتا ہے 100 گرام، 150, 200, 250, 1 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو۔ پیدا جب ہوتا ہے تو 2.5 کلو، 3 کلو، 4, 4.5 کلو تک کی اخبار کی نیوز ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بچے کا ویٹ جو بڑھے گا ماں کا بوجھ بڑھے گا۔ بوجھ کو عربی میں حمل کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے والی گاڑی کو حملہ کہتے ہیں، پیسنجر اٹھانے والی گاڑی کو عربی میں نقلہ کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے والے مرد کو عربی میں حامل اور حمال کہتے ہیں، اور بوجھ اٹھانے والی عورت کو عربی میں حاملہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پریگننٹ کہا جاتا ہے۔ بوجھ جتنا زیادہ ہوگا حاملہ کی شدت حمل اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بچہ 4 مہینہ کا ہے، ماں کی باڈی پر مختلف اثرات کا ترتب ہونے لگ جاتا ہے۔ 6, 7, 8 مہینہ ویٹ بڑھا، ماں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، واکنگ میں، سیٹنگ میں، سلیپنگ میں، کروٹ بدلنے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ بچہ 9 مہینے کے قریب ہو چکا، پیدا ہونے والا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ماں کو، کیونکہ بوجھ جتنا زیادہ ہوگا حضرت نے ماں کو اتنی زیادہ بہترین تقریر کی ہے، آپ خود سنیں۔ پیارے مصطفیٰ شکم ماں میں ہے، اور یہ احمد رضا خان کا نظریہ نہیں، غوث اعظم خواجہ کا نظریہ نہیں، حضور شیر بہار، حضور شمس الاولیاء، حضور شیر نیپال کا نظریہ نہیں، حافظ ملت اور صدر الشریعہ کا کانسیپٹ نہیں۔ حضرت آمینہ بولتی ہے میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے،
वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला, खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है मगर मुझे शऊर नहीं हुआ और नहीं बोझ का एहसास हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। इतने में बात समझ में आई। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन पैदा होने वाला, उसने ये बताया सबसे ज्यादा कम वेट वाला रोशनी है, रोशनी। पता चल गया नबी माँ के पेट में जिस्म हो तब न बोझ हो, माँ के पेट में नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ, इस वक्त का हाल ये है जब बच्चा पैदा होता है सीतामढ़ी में कुछ माओं का जनाजा निकल जाता है, माएँ दम तोड़ देती है, इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है। यही वजह है कि एक बेटा अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता। जिंदगी भर अगर कांधे पे बैठा के घुमाए ना तभी भी माँ का हक नहीं अदा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद माँ अगर गर्दन दबा दे ना बच्चा मर जाता है, गर्दन दबा दे। मगर शिद्दत तकलीफ को बर्दाश्त करके उन्होंने परवरिश की। इसलिए जो लोग अपनी माँ को बाप को बोझ समझते हैं वो जरा उस मंजर को याद करें जब वो पैदा हुआ था और माँ गर्दन दबा देती तो क्या हाल होता। शिद्दत तकलीफ से माएँ मर जाती है। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोचा क्यों नहीं, वजह क्या है। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात पढ़ा, वल मुहसनात के बाद ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमु यअतज़िरुन हुमा मिन दाब्बा हुमा उबर्रियो रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा पढ़ा तो ये आयत नजर आ गई वमा अरसलनाका इल्ला। बात समझ में आ गई, जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, सही चल रहा है आजकल। वाह 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 वाह। रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं भाई साहब। आलमीन का एक फर्द माँ भी है, आलमीन का एक फर्द माँ भी है। तो जो आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं वो ज़हमत माँ कैसे। और आगे सुने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा में रकम तराज है मेरा बेटा। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ, नाभ कटी हुई थी, खतना शुदा मेरा बेटा पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ। मैं सोच में पड़ गया ये दोनों हाथों को जमीन पर टेकने का मतलब समझ रहे हैं, ये जो पैदा हो रहे हैं ना ये मोहताज नहीं पैदा हो रहे हैं, ये मुख्तार पैदा हो रहे हैं, मुख्तार। जब ही तो मेरा रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी कुज़ात रजा, हुजूर ताज शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरंजा को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए में दा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद, क्या बात है अल्लामा साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बताऊं नबी जो लाए उसमें कुछ चीज़ें करने की है, कुछ चीज़ें नहीं करने की है। जो करने की है उसे कहते हैं डज, जो नहीं करने की है उसे कहते हैं डजन। डज 5 है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। डजंट भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, दिस इज इनफ फॉर आवर इस्लाम। दैट्स पॉइंट। मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं हम पर, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताज़ीम करना,
پیار کرنا اور اتباع کرنا. اس کے بغیر اگر کوئی سیتامڑھی میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں, ہی از لائر, وہ جھوٹ بول. دیکھیے حضرت نے اور یہ ہمارے کتنی علماء بتاتے بہترین تقریر کی ہے, آپ خود سنیں. حقوق مصطفیٰ 3 ہے: رسپیکٹنگ, لونگ, فالو. رسپیکٹنگ, نبی کی تعظیم ضروری ہے. کتنی تعظیم؟ نویت ان اصلی علی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہاد کعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. یہ ہے تکبیر تحریمہ. حرم یحرم سے تحریمہ باب تفعیل کا مصدر ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی تکبیر. اس تکبیر نے حرام کر دیا کھانے کو, پینے کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو, غیر افعال نماز. حرام حرام اشد حرام, حرام ہو گئے. رکوع, سجدہ, التحیات, ماشاءاللہ, یہی بات. جو ہی کہا اس نے السلام, یہ ہے تکبیر تحلیلہ. تکبیر تحریمہ نے جس کو حرام کیا تھا, اس السلام نے سب کو حلال کر دیا پھر سے. اسی لیے اس کو تکبیر تحلیلہ. السلام بھی اللہ کا نام ہے. اپنے لوگ کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام. السلام بھی اللہ کا نام ہے. تکبیر تحریمہ, یہ تکبیر تحلیلہ. اللہ اکبر. ماں بولائے جانا حرام, باپ بولائے جانا حرام, پیر صاحب بولائے جانا حرام, مکھیا بولائے جانا حرام, مودی یوگی بولائے ڈبل حرام, کوئی بھی دنیا کا آدمی بولائے حرام حرام حرام. لیکن نبی بولائے تو قرآن بولتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے مومنو, اگرچہ تم حالت نماز میں رہو, اگر نبی بلائے تو لبیک و سعدیک و مرحبیک کہو. 2 رکعت والی نماز تھی, 1 رکعت پڑھ لیا آپ نے, اور دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے نبی نے بلا لیا. آپ پر فرض ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے, اور نبی نے جو کام کہا وہ کام کریں گے. اور نبی کے کام میں 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ لگا. مسئلہ یہ ہے وہ جو 1 رکعت چھوڑ کے آیا تھا وہ کھڑی ہے یا باطل ہو گئی؟ بے شک وہ سالم ہے یا فاسد ہو گئی؟ شرع وقایہ, ہدایہ, درایہ, غرر, شر, کنز, دقائق, فتاوی رضویہ, بہار شریعت, فقہ, تراث, متون, شروع, تمام کتابیں اس بات پر غماز و دلال و شہاد ہے کہ وہ 1 رکعت باطل نہیں ہوئی ہے. انسان بنا کرے گا, بنا, وہ 1 رکعت انتظار کر رہی ہے میرا مصلی آ کے مجھے پورا کرے, میرا مکمل آ کے مجھے پورا کرے, میرا متمم آ کے مجھے پورا کرے. یہ 1 گھنٹہ نبی کا کام کرے گا, اور جا کے 1 رکعت صرف پڑھے گا. پہلی رکعت مل جائے گی, دونوں ساتھ میں 2 رکعت نماز ہو گئی. بلکہ غلام جیلانی ازہری کی عقیدت بولتی ہے جس نماز میں نبی نے بلا لیا اس نماز سے بہتر کوئی نماز ہی نہیں ہو. یہ رسپیکٹنگ کی ہائی دلیل دے دی میں نے آپ کو. لونگ, پیار ہونا چاہیے. محبت کے 3 حقوق مصطفیٰ 3 ہے: رسپیکٹنگ, لونگ, پیار ہونا چاہیے. اچھا, ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئی لو دا پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی سے پیار ہے نا. لیکن قرآن شریف نے ایک بڑی اچھی بات بتائی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. محبت کا تقاضا ہوتا ہے. آپ سب سے زیادہ جس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ چیز نبی کی بارگاہ میں قربان کریں, وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں. جیسے سب سے زیادہ اگر بیٹا سے پیار ہے تو بیٹا اللہ کی راہ میں, بیٹی سے پیار ہے بیٹی اللہ کی راہ میں, دولت سے پیار ہے دولت اللہ کی راہ میں, باغ سے پیار ہے باغ اللہ کی راہ میں. اگر پیار پیسے سے ہے اور آپ ٹائم دے رہے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, ناقص ہے اپنی محبت. قرآن کی یہ آیت بول رہی ہے لن تنالوا البر حتى, وہ بھی لام تاکید, نون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے میرے بھائی. لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے, نون تاکید, نون ثقیلہ خفیفہ نہیں ہے یہاں پر. حاصل یہ کہ جو شخص جس سے پیار کرتا ہے اس کو قربان کرے تو یہ محبت کی دلیل ہے. آخری فالوئنگ, بلبلا عشق ز پروانہ بیاموز, کہاں سوختہ رہا جا شد وہ آواز نہ آئے. نبی کے نام پر ہم نے 11 دیکھ کھانا کھلایا مگر کاروبار میرا سود کا ہے. دیٹس پوائنٹ. کیا یہ کافی ہوگا؟ نبی کے نام پر 11 دیکھ 11 بکرا میں نے کھلایا لیکن کاروبار سود کا. بھائی صاحب
یہ بکرا کھلایا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ مستحبات میں آتا ہے، لیکن وہ جو سود والا ہے نا وہ حرام میں آتا ہے، اور حرام سے بچنا فرض ہے، اور فرض مستحب سے افضل والا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے سود کا پیسہ لیا اور 11ویں شریف یا 12ویں شریف میں لنگر کر رہے ہیں، جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کریں گے یہ لنگر آپ کے لیے کفارہ نہیں ہونے والا۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے ہاتھ میں گوبر رکھ لیا میں نے اور نہا رہا ہوں سمندر میں، پاک ہوگا؟ بھائی صاحب گوبر چھوڑیے نا تب نہ پاک ہوئیے گا۔ وہ سود کا پیسہ واپس کرے نا آپ، جن کا کھایا ہے آپ نے، جب تک وہ ہے ہرگز کامیاب نہیں ہونے والے۔ اور یہ مزاج، یہ معاشرہ، چونکہ ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے علماء نہیں ہے، یاد رکھیے گا ہر فرد ذمہ دار، ہر فرد ذمہ دار۔ فور ایگزامپل میں سیتا مڑھی میں ایک مسجد بنانے جا رہا ہوں، تاج الشریعہ مسجد، کون ہے جو اس میں پیسہ دے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت میری طرف سے پورا سریہ، اوکے خالد صاحب پورا سریہ۔ دوسرا آدمی، حضرت اظہری صاحب پوری سیمنٹ میری طرف سے تاج الشریعہ مسجد میں، زید پوری سیمنٹ، اینٹ میری طرف سے ہاشم پوری اینٹ۔ یہ مسجد 3 کروڑ کی مسجد 1 سال میں تیار، اوکے۔ لیکن امام صاحب کے لیے میں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب لانا، تنخواہ ہوگی 25,000 روپے، 12 لوگ کھڑے ہو جائے، جنوری فروری مارچ اپریل میں، سال میں 1 بار نمبر آئے گا، کون کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے۔ دیٹس پوائنٹ۔ یہ کس نے بتایا مسجد بنانا ثواب کا کام؟ کہاں لکھا ہوا بھائی؟ کسی نہ کسی کتاب ہی میں لکھا ہے نا۔ مسجد کی دیوار سے جا کے پوچھے، دیوار صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مسجد کی دیوار بتائے گی؟ وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ ممبر بنایا آپ نے 50,000 کا، ممبر صاحب بتائیے نا سنی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ ممبر بولے گا؟ جھومر صاحب آپ تو 1 لاکھ کے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے نا سلح کلی میں اور نسیم میں، وسیم رافضی میں کیا فرق ہے؟ کیا جھومر بولے گا؟ اینٹ سے جا کے پوچھے، دروازہ لگایا آپ نے 1 لاکھ کا دروازہ سے جا کے پوچھے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ دروازہ بتائے گا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بھائی صاحب مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے۔ پتہ چلا سیتا مڑھی کی جہالت 3 کروڑ نہیں بلکہ 3 بلین کی مسجد بھی بنا لے، جہالت کا خاتمہ مسجد سے نہیں امام سے ہوتا ہے۔ اگر مسجد 3 کروڑ کی اور امام ناظرہ خواہ ہو، ناظرہ خواہ امام کیوں ہوتا ہے؟ اگر عالم امام ہوگا تو وہ تقریر کرے گا جوا حرام، سود حرام، جھوٹ بولنا حرام، اور جو متولی ہے وہ دن میں 50 جھوٹ بولتا ہے، اس وجہ سے وہ امام عالم لائے گا ہی نہیں، متولی ناظرہ خواہ امام لائے گا تاکہ تقریر ہی نہیں ہو جھوٹ کے اوپر۔ اب اس متولی کو باقی رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کمیٹی، محلہ۔ اس طرح ہر فرد ذمہ دار ہے اس کرپشن کا، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ مسجد 3 بلین کی ہو، امام ناظرہ خواہ ہو، جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مسجد کھجور کی شاخ، تنا، پتیوں کی بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ کیا یہ باتیں آپ کو نعت خوانی سے سمجھ میں آئے گی؟ جس کو لٹا کے پیسے دے رہے تھے اور چاروں طرف سے کھڑے ہو کے لوگ سن رہے تھے، کیا اس سے سمجھ میں آئے گا؟ کیا یہ نہیں سمجھ میں آتا جلسہ انجوائے کے لیے ہم نے کر دیا اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ؟ اور اگر ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں عالم خطیب آئے گا تو ایک جاہل رئیس کھڑا ہوتا ہے، فلاں کو بلائیے نا پورا 30,000 میں دوں گا اپنی جیب سے، اس ماحول کا ذمہ دار وہ جاہل رئیس ہے جس نے 30,000 روپیہ دیا۔ ہمارے علماء نہیں ہیں، کیونکہ علماء داعی اللہ ہوتے ہیں اور وہ حتی العز گناہ سے پرہیز کرانا چاہتے ہیں، وہ حتی العز ماحول کو بیگیسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے سمجھے اس پوائنٹلی باتوں۔ مدرسہ الحمدللہ 2 قاضی صاحب ہے سیتا مڑھی میں، مدرسے چل رہے ہیں۔ حضرت وہ 10 بچے کو بھیج دیجئے نا والد صاحب کے لیے قرآن خوانی، بہت اچھے، 10 بچے گئے، ایک بچے نے 3 پارہ پڑھا، ایک قرآن ختم ہو گیا، آپ نے نذرانہ بھی دیا، وہ تشریف لے گئے۔ اب سنیں
اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بچوں کے لیے آپ نے قرآن خوانی، بچوں کا وجود قرآن خوانی کے لیے آپ نے سمجھ لیا، جبکہ خود آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ وہ جو 10 بچے کو آپ نے بلایا، ایک قرآن ختم کیا، والد صاحب کو ایک قرآن کا ثواب ملا۔ اب میں اس سے بھاری ثواب کی بات بتاتا ہوں۔ علامہ احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ جس نے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی تو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ سمجھ میں آیا؟ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت رحمت للعالمین کانفرنس، واہ 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 واہ۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ماحول کس نے بنایا؟ اگر آج سے قرآن خوانی کا طریقہ بدل دے، 10 طالب علم کو بلا کے قرآن خوانی مت کروائے، ایک امام صاحب کو بلائے، عالم امام کو، غیر عالم کو نہیں، عالم امام کو بلائے، بیوی بیٹیاں پردے میں، بیٹا باپ فرنٹ پر، انہیں کہے کہ سورہ قل ہو اللہ کی تفسیر سمجھائیے۔ وہ عالم صاحب قل ہو اللہ کی تفسیر سمجھائیں گے، تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب دعا کریں گے، اے اللہ اس 10 قرآن کا ثواب میرے والد صاحب کو عطا فرما۔ ایک آیت کی تفسیر سمجھنے سے 10 قرآن کا ثواب، اور قل ہو اللہ میں اگر 3 آیت ہے تو 30 قرآن کا ثواب۔ حضرت نے کتاب میں یہ لکھا، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ یہ رسم و رواج میں کون چل رہا؟ ہم چل رہے ہیں یا علماء چلا رہے ہیں؟ نا، یہ علماء حق بول رہے ہیں۔ آپ اپنے سسٹم کو ناموری کے لیے بدلنے کو تیار نہیں۔ فور ایگزامپل، ماں کا انتقال ہوا، امام صاحب یہ سیتامڑھی میں 30 مسجدوں میں میری ماں کی طرف ہوا، امام صاحب یہ سیتامڑھی میں 30 مسجدوں میں میری ماں کی طرف سے ایک پیٹی بھیج دیجئے نا۔ 30 مسجدوں میں 30 پیٹیاں برائے ایصال ثواب مرحومہ فلاں، گئی پیٹی مسجد میں، پڑھا کس نے؟ آپ نے پڑھا؟ دوسرا پڑھے گا آپ کے نام سے، یہ آپ سوچ رہے ہیں آپ کی ماں کے نام سے دوسرا پڑھ دے گا، دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے کیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا، پھر آپ اپنی ماں کے نام سے پڑھیں گے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ بیوقوف ہے وہ، ٹیٹ فور ٹیٹ، کماتا دینو تو دان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسرے کی ماں کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کی ماں کے نام سے قرآن پہ قرآن پڑھ کے بخش دے گا۔ واٹ از دس بھائی صاحب؟ اور 10 20 30 40 سال کے بعد وضو خانے کی ٹنکی پر، وضو خانے کے اوپر پیٹیاں جمع ہو جاتی، پارے بوسیدے ہو جاتے، متولی مسئلہ پوچھتا ہے، مؤذن مسئلہ پوچھتا ہے، امام صاحب پارے بوسیدہ ہو گئے، پیٹیاں پرانی ہو گئی، دفن کر دوں؟ بولے ہاں دفن کر دو نا۔ گئی پیٹی قبرستان میں، اسمارٹ بن رہے تھے نا، برائے ایصال ثواب مرحومہ فلاں، پڑھا کس نے؟ بغیر پڑھے گئی پیٹی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ خود ہم مفتی بن کے ایصال ثواب میں پیٹی دے دی تھی۔ دینے سے پہلے امام صاحب اور مدرسے کے ناظم سے پوچھے حضرت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر حضرت بولے تعمیر ادب کی ضرورت ہے تو وہ پیٹی جو بلا ضرورت ہے، جس کو پڑھا نہیں گیا، اس سے لاکھ درجہ افضل وہ تعمیر ادب ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ تعمیر ادب پڑھنے والا اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ تخصص فی الفقہ مفتی بنا۔ 5 روپے کی تعمیر ادب آتی ہے، 5 روپے کی تعمیر ادب آپ نے ماں کے نام سے دیا تھا، پڑھ کر کے آدمی جو مفتی بنا، جب تک وہ زندہ رہے گا ماں کو ثواب ملتا رہے۔ رسم و رواج میں کون چل رہا؟ کون چل رہا بھائی صاحب؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، تو یہ تھی محترم سامعین حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کی بہترین تقریر۔ آپ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کو تقریر کیسی لگی، حضرت کی باتیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔